بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کو میرا سلام پہنچے. آج آپ کو میری آواز تھوڑی بدلی دکھائی دے گی، سنائی دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل شام مجھ سے ایک غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں میرے جو ٹونسلز تھے وہ ایک دم سے پھول گئے. یعنی ٹونسلز بنیادی طور پہ وہ محافظ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی جو آپ انٹیک لینے لگے اور اچھی نہ ہو، تو میرے رب نے کیا کمال چیزیں بنائی، ایسے محافظ جو فٹافٹ وہاں سے جگہ کو سجا دیتے ہیں. تو میرے جو زبان کے نیچے جگہ وہ سوج گئی. اور ہوا یہ کہ کسی ظالم نے جوس تازہ بناتے ہوئے، ہم لوگ گئے تھے بازار اور مدثر صاحب اسٹور پہ چلے گئے، تو مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی. تو میں نے ایک صاحب سے کہا مجھے کچھ جوس دے دے. تو انہوں نے میرا خیال نہ تو اپنے ہاتھ پراپر دھوئے، نہ ان کنوں کو پراپر واش کیا. تو نتیجتاً اس کو جو ہی انٹیک وہ گیا تو فوری طور پہ ہی وہاں سے سوج گیا. میرا خیال ایک دن لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں. آج کے کچھ جو مزے کے سوالات ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے. ایک خواہ کہتے ہیں کہ سر ہاں والدین جہیز اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے دیتے ہیں. ویسے بیٹا اس سے عزت کا اچار ڈالنا ہے، ایسی اب الٹی بات کیوں کرتے ہو؟ یعنی والدین کا کوئی ایگزام ہوتا ہے جس میں ان کی عزت ترازو پہ تولی جانی ہوتی ہے. بیٹی انہوں نے گھر سے رخصت کی ہے، ان کی متاع جاں بیٹی ہے، تو بیٹی نے وہاں جا کے بسنا ہے. اماں ابا نے نہیں بسنا، وہ اپنے گھر میں بس رہے ہیں. اپنے گھر پہ وہ خرچہ کریں تو وہ اپنے لیے کریں گے، اپنی عزت کے لیے. اپنی گاڑی بڑی کر لیں، اپنا گھر بڑا کر لیں، چیزوں کو ٹھیک جگہ رکھ کے دیکھا کریں. غصے میں آ کے جو ظلم نہ کیا کریں. آپ دکھاوا اور چیز ہوتا ہے، اور جو آپ گفٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی کو وہ بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. اور کچھ ناشکری بیٹیاں اگر یہ جملہ کہیں کہ والدین نے تو اپنے دکھاوے کے لیے کیا تھا، ان کو کیا ملا؟ یعنی ایک ایسی نکمی اور نالائق اور ناکارہ بچی جو تحفے لینے کے بعد بھی خوش نہیں ہے اور اس پہ اعتراض کرتی ہے. آج ایک بہت مزے کا انیسہ نے سوال پوچھا کہ مسز انیسہ، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک اچھی ساس ہوں، میں اپنے گھر کو بہت رکھنا چاہتی ہوں اچھا، خوش و خرم، تو میں کیا کروں؟ خاتون حضرات، میں نے سوچا سوال اچھا ہے. اس حوالے سے ہم ایک اور، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تشبیہ، تلمیح، استعارہ، کہیں اور سی چیز استعمال کر کے ہم اس کو اپنی مرضی کا رزلٹ نکالتے ہیں. میں جس بات پہ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں اس میں کہ یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ کو اپنا لائف پارٹنر بہت اچھا ملا ہو تو آپ کے گھر میں اور آفس میں بہت خوشی اور سکون رہتا ہے. لائک یہ جو میں نے سوٹ پہنا، یہ مجھے جبراً پہنایا گیا. آئی واز ناٹ ولنگ، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے پورے اسٹاف کے لیے، سب کے لیے کپڑے آ رہے ہیں تو آپ کا بھی آئے گا. سو مجھے انہوں نے سلوا کے پہنا دیا. ہمارے مدثر صاحب کو اور رویس صاحب کو آج صبح سرپرائز یہ ملا کہ ان سے کہا گیا کہ یہ سوٹ ہے، اپنی مرضی کا رنگ اختیار کریں. اب دیکھیے یہ بالکل معمولی سی چیز ہے، پر اس میں سے دو چیزیں جو میں نے اخذ کی وہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گھر میں اپنی محبت اور دوسرے کے لیے ریگارڈ یا احترام کا اظہار کرتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنا فیل کرتے ہیں. یعنی ہماری سب ٹیم عید پہ جو کپڑے پہنے گی، سب نے پہننے، سب نے سلوانے ہیں، بجائے اس کہ آپ آخر میں وہ بیچارے ڈھونڈتے پھریں. اگر بیفور ٹائم اور آپ ایک پورے رسپیکٹفلی ان کو چیز مل جاتی ہے تو کیا خیال ہے، دل کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آف کورس ہوگی. اس کا تعلق آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں، آپ کی ٹیم میں کام کرنے والے ہر بندے سے ہے، اور اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، اور اس کا تعلق آپ کے دل کے گداز سے، دل کی وسعت سے ہے، اور اس کا تعلق آپ کے دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھنے سے ہے. ہماری 3 بچیاں کام کرتی ہیں میچ مبارک میں، تو ان دونوں نے کہا کہ جو ہمیں گفٹ دیں وہ ایک جیسے دیجیے، یعنی کلر بھی ایک جیسا ہو. تو پھر ہماری اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں سلواؤ بھی ایک جگہ سے تاکہ بالکل ایک جیسے ہو. اب اویس اور مدثر ظاہر ہے اپنے اپنے درزیوں سے سلوائیں گے، لیکن جب صبح اٹ واز ناٹ ڈن، اٹ واز ناٹ ڈیسائیڈڈ. یہ کوئی اسے، جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب تب زیادہ خوش ہوتا ہے جب تم کسی کو سرپرائز، اچانک خوشی دیتے ہو. تو انفیکٹ اپنے گھر میں اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، یا جو بھی گھر میں رہتے ہیں ان سب کا آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے گھر میں ہم جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لائک مدثر ہمارے پاس ہے، تو جب ہم صدقہ فطر دیتے ہیں
یہ ہو یا اس وقت کام کرنے والا جو ہمارے خانسامہ ہو تو اس کا صدقہ فطر ہم ان کو بتائے بنا ہم دے دیتے تاکہ میرا رب ان کے لیے بھی درجات میں لکھے. جب آپ جو خود کھاتے ہیں, جو خود سوچتے ہیں, جو خود پہنتے ہیں, اگر ساس یہ کرنے لگے تو اس بہو کا دماغ خراب ہے, آپ سے محبت نہ کرے. یہ میسیج سب کے لیے ہے کہ آپ جہاں جہاں چھوٹے سے دفتر میں کام کرتے ہوں, جہاں ایک دو لوگ آپ کے ساتھ ہوں, زیادہ لوگ ہوں, دل بڑا کریں گے, ظرف بڑا کریں گے تو اس کا جو فائدہ ہے, ایڈوانٹیج ہے, وہ جب آپ کو اس کی مٹھاس فیل ہوگی تو پھر تو مزہ زیادہ آئے گا نا جی. اگر مجھے مدثر اجازت دے, اس میں سے مدثر آپ کا کون سا تھا؟ اچھا, اس سوٹ کو مدثر نے پسند کیا اور یہ ایگزیکٹو اس نے اویس نے پسند کیا, کیونکہ صبح کی شفٹ پہ یہ دونوں ہوتے ہیں. اب شام کی شفٹ والوں کو اس وقت ان کو مل جائے گا. تو اے اچھی انیسہ بیگم اور وہ ساری خواتین, آئی وش کہ آپ اس عید پہ جو اپنے گھر میں کام کرنے والی مائی ہے یا خانسامہ ہے یا جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں, ان سب کو ان کے کہے بنا پوری محبت سے جہاں سے آپ اپنے لیے لیتے ہیں ان کو بھی لے کے دیں. اس کے سب سے بڑے 3 فائدے ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ میں ترتیب سے بتا رہا ہوں, میرا رب راضی ہوتا ہے, اسے بہت اچھا لگتا ہے, ممکن ہے تھوڑا مسکراتا بھی ہو. دوسرا, آپ کا اپنا دل خوش ہوتا ہے. اور تیسرا, جس کو آپ محبت کا اظہار کرتے ہو وہ اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہے. تو جب بھی ہم کسی کو خوشی عطا کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس خوشی کا ایک وافر حصہ آپ کے اپنے دل کو ملتا ہے. خاندانوں میں ہم اپنی بیٹیوں کو جب عید و شبراتوں پہ کپڑے بھجواتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ اس کی ساس نے نہیں دیے ہوتے, اور اگر اس کی ساس یہ کام کر لے. لیکن آج میں اس سے ایک قدم آگے جا کے ان سارے بیٹوں سے اور مردوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ماں کبھی انکار بھی کر دے تو بیٹا یہ آپ مت کیا کرو. جب آپ جاب پہ لگ گئے ہو, کمانے لگ گئے ہو, تو اس میں سے ایک میجر حصہ رکھا کریں اللہ کے ان بندوں کے لیے. اگر آپ کے وہ عزا و کارب ہے تو پہلی پرائورٹی ہے, یہ وہ آپ کے ڈیزرونگ عزا و کارب ہیں تو یہ پرائورٹی ہے, ان کو ضرور دیں. اسی طور پہ اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو, اگر آپ کمانے والے ہیں تو یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ چونکہ ڈن نہیں ہوتا, اس کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, کوئی کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے, پر آپ کو کرنا چاہیے. اور اچھا, اس میں جتنے آپ رستے آگے بڑھاتے جاؤ گے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم اشفاق صاحب کا آخری وہ تھا زندگی کا برس, تو میں اور میری اہلیہ ہم دونوں گئے ہوئے تھے. تو ہم جاتے ہوئے دودھ لے کے گئے تھے اور جوس لے کے گئے تھے, اور جو تھے یہ شوگر فری بوٹل وہ لے کے گئے تھے. تو وہاں بات کرتے کرتے اشفاق صاحب نے کہا کہ تم لوگ جب اپنا گروسری لیتے ہو تو کیا صرف اپنے لیے لیتے ہو؟ تو میں تو خاموش رہا. تو انفیکٹ وہ جس کو کہنا چاہ رہے تھے, شی گاٹ دا پوائنٹ. اچھا, پھر اس نے ایک اور بات پوچھی کہ خان صاحب ہم جو بچوں کے لیے کبھی میکڈونلڈ سے کبھی کسی چیز سے چیزیں منگواتے ہیں تو جو آپ کا کلیہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کہیں سے منگواؤ اس میں سے کچھ چیز ضرور منگواؤ ان کے لیے جو نہیں منگوا سکتے. تو واپسی پہ مون مارکیٹ ہے ہمارے قریب اقبال ٹاؤن میں, تو ہم ماڈل ٹاؤن سے سیدھے مون مارکیٹ پہنچے اور میری وائف نے کہا مجھے 22 برگر چاہیے. تو ایک دم میری جیب پہ بوجھ پڑا, پر میں نے اس کی طرف دیکھا, اور ایک تو جب آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی کسی بات پہ بلیو ہوتا ہے تو میں نے بھائی آرڈر دے دیا. 22 برگر ہم نے لیے, ہم اپنے گھر نہیں لے کے آئے. تو اس نے کہا یہ برگر ان برگروں کا صدقہ جو ہم نے کھائے, جو ہمارے بچوں نے کھائے. تو رستے میں بہت ساری جھونپڑیاں آتی ہیں لوگوں کی, ظاہر وہ ہم کو نہیں جانتے, ہم ان کو نہیں جانتے, پر جس کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ سر آپ کی خوشی کے لیے ہم کر رہے ہیں, اس کو تو پتہ ہے, اس کے فرشتے نے لکھ لیا ہوگا. سو آپ کو کیا لگتا ہے اس شام, حالانکہ اب اس بات کو کئی برس گزر گئے, اس کے بعد ہم نے بہت سی چیزوں کو معمول بنایا. ایون اپنے گھر میں آ کے اپنے وارڈروبس کو کھولا, اس میں سے چیزیں نکالیں جو ہمارے پاس زیادہ تھیں, ان کو اسی ہفتے میں تقسیم کیا, صرف اس لیے کہ محبت چیزوں سے نہیں کرنی, محبت کپڑوں سے نہیں کرنی, محبت انسانوں سے کرنی ہے. جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو جواباً بھی آپ کو محبت ملتی ہے, اور یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے. اصل بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ کے کھاتے میں, آپ کے نامہ اعمال میں وہ خوشی لکھی جاتی ہے, وہ اجر لکھا جاتا ہے
کہ جو آپ نے صرف اپنے مولا کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے. سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، خوشیوں میں نہال رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.